الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان او كما قال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا، آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ تیسرا فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا فرمایا حج کرنا، اور پانچواں رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اسلام کے یہ بنیادی 5 ارکان، اس میں سے پہلے 4 رکن یعنی کلمہ طیبہ کی گواہی، اسی طریقے سے نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا، اس پر کسی اور موقع پہ باتیں آ چکی ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں اسلام کا بنیادی 5واں اہم رکن وہ ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اس پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس امت کے لیے اللہ رب العزت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ ایک ہے رمضان المبارک کی اپنی فضیلت، اور دوسرا ہے رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت۔ رمضان المبارک اتنا بڑا بابرکت مہینہ ہے، بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک تو آسمان کے دروازے کھولنے کا ذکر، اور دوسرا ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے رمضان کے مہینے میں کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ترمذی شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَغُلَّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب، رمضان المبارک کی پہلی رات میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ یہ بھی اس امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ حدیث پاک میں نے جو خطبے میں پڑھی، اس میں ہے رمضان المبارک کا روزے کا رکھنا، یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اس کی فرضیت بھی بیان فرمائی گئی، اس کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی دوسرے پارے میں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، روزے کو تم پہ فرض کیا گیا ہے
جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا، یہ اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اور بھی عبادات ہیں، مثلا تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، اسی طریقے سے سحری افطاری، یہ وقت بھی بڑے بابرکت وقت ہیں، قبولیت کے وقت ہوتے ہیں دعاؤں کی۔ لیکن رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اس کو اسلام کے بنیادی 5 رکن میں بیان فرمایا، اور اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بہترین عمل کی رہنمائی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے نسائی شریف، اس میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ای العمل افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ روزہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اور یہ عبادت ایسی ہے کہ باقی عبادتوں سے اپنی ایک علیحدہ یہ شان رکھتی ہے۔ اس کی بظاہر اگر یوں کہہ دیا جائے کہ اس کی بظاہر ایک کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ مثلا ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی ظاہر قیام میں کھڑا ہے اور رکوع میں ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو آنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی حج کے دنوں میں احرام باندھ کر مینا، مزدلفہ، عرفات جا رہا ہے، وہاں پر اس کے یہ ارکان ادا کرنا، یہ مناسک ادا کرنا، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ حج کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں مال دے رہا ہے، تو مال دیتے وقت وہ یہ تو ہے کہ کوئی عبادت کر رہا ہے، اب وہ چاہے نفلی صدقہ ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہو۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اس میں بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کہ مثلا ایک آدمی جیسے عام طور پہ بیٹھا ہے، باتیں کر رہا ہے، روزے دار بھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لوگ چل پھر رہے ہیں تو روزے دار بھی چلتا پھرتا ہے۔ اب ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اب روزہ رکھا ہوا ہے، یا بندے کو علم ہے یا اللہ کو علم ہے۔ ہاں، بندہ اگر اس کو ظاہر کر دے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ یعنی روزے کی ایک اپنی شان ہے۔ پھر عبادت انسان نے روزہ رکھ لیا، اور اب روزہ رکھنے کے بعد اس کے لیے روزے میں بہت سارے فوائد ہیں، چونکہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، کہ روزے دار کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور فرمایا کہ مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ روزہ بہت بڑا عمل ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا جو روزہ ہے، یہ چونکہ فرض روزوں میں سے ہے، یہ تو فرض روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے رمضان کے روزے کو ایمان کی حالت میں، نیت اس کی کیا ہو، رکھنے کی، اجر و ثواب کی نیت ہو، جس نے رمضان کے روزے کو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھا، آپ نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت روزے کی برکت سے انسان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگرچہ علماء نے اس پر باتیں لکھی ہیں کہ انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر انسان اللہ تعالیٰ سے روزے کی حالت میں پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ روزے دار، یہ تو بعض انعام روزے دار کے لیے وہ ہیں جو اس دنیا میں اس کو عطا کر دیے جاتے ہیں، اور روزے دار کل قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے، قیامت کا دن ظاہر ہے 50,000 سنہ، قرآن پاک میں 50,000 سال کا دن ہوگا، اور قیامت کے ہولناک مناظر کہ وہاں پر ظاہر ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، ایک دوسرے کے قریب کوئی نہیں جائے گا، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ہر طرف کہتے ہیں نا افراتفری ہوگی۔ پھر ایک اور لفظ بڑا مشہور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہوگی، ہائے میرا کیا بنتا ہے، میرا کیا بنتا ہے۔ لوگ قیامت کے دن حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندے جنہوں نے دنیا میں روزہ رکھا تھا ان کے لیے دسترخوان لگے ہوئے ہوں گے وہاں پر، اور دسترخوان جب لگائے ہوئے ہوں گے وہاں پر وہ کھانے میں مصروف ہوں گے روزے دار لوگ۔ ایک جگہ پر لوگ اپنی افراتفری میں ہوں اور دوسری جگہ دسترخوان لگا ہوا ہو اور لوگ مزے سے کھا رہے ہوں، تو واقعی لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پریشانی میں، ان کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جو قیامت کے دن کی پریشانی ہوگی وہ تو بہت زیادہ ہوگی۔ لیکن روزے داروں کے لیے انعام کیا ہوگا، لوگ حساب کتاب میں ہوں گے، ان کے لیے دسترخوان لگا ہوگا اور یہ مزے کے ساتھ وہاں پر کھانے میں مصروف ہوں گے۔ اور ظاہر ہے دسترخوان کس کی طرف سے ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا، اور جو نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملیں گی ان کو بندہ جب استعمال کرے گا تو اس کا کیسا لطف اور مزہ ہوگا، اللہ نصیب فرما دے۔ ایک حدیث قدسی ہے جو روزے کے متعلق بڑی مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ دیکھیں باقی اعمال بھی تو ہیں، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اللہ خود اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ اب جس کو اللہ قیامت کے دن ظاہر ہے نماز والوں کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، بدلہ ملے گا، حج والوں کو بدلہ ملے گا، زکوٰۃ والوں کو بدلہ ملے گا، لیکن روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے ہے، میں رب خود اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود ان بدلہ عطا فرمائیں گے تو یہ روزے دار کے لیے کتنے بڑے اعزاز اکرام کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ یہ مشہور ایک تابعی ہیں، تابعی اس کو کہا جاتا ہے جنہوں نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں۔ وہ فرماتے ہیں پہلے ویسے خود کعب احبار خود بھی یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ مسلمان ہوئے تھے، اور ان کا علم بڑا، یعنی ان کا چرچا تھا علمی حساب سے۔ وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی ایک پکارنے والا آواز دے گا کہ ہر کھیتی کرنے والے، عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی کے بدلے میں بدلہ دیا جائے گا اور اس میں اضافہ بھی کیا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے
جو قرآن والے تھے اور روزہ رکھنے والے تھے، کیونکہ یہ جو ان کا عمل تھا قرآن کا پڑھنا اور روزے کا رکھنا، ان کا جو بدلہ ہے ان کو بغیر کسی حساب کے دیا جائے گا، اس کا حساب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کتنا ان کو عطا کیا جائے گا۔ یعنی روزے کا ثواب کتنا ہے اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس پر انسان کو کتنا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا عمل اور اس کی اتنی شان ہے، اتنا انعام بندے کو مل رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں خود رب اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ قیامت کے دن دسترخوان لگے ہوئے ہوں گے کہ وہاں پر بیٹھ کر لوگ یہ روزے دار روزے دار اللہ کی نعمتوں کو وہاں کھانے میں مصروف ہوں گے، ان کے لیے دسترخوان ہوگا۔ ہر عمل کو کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی اس کو اس کے تقاضے کے مطابق پورا کیا جائے۔ روزہ انسان رکھے تو روزے کے تقاضے کے مطابق پھر رہے بھی صحیح، یعنی کیا مطلب؟ گناہ نہ کرے۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان پھر گناہوں سے بچے۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ ہر چیز کا روزہ ہو جسم میں، زبان کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، اسی طریقے سے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، قدم کا بھی روزہ ہو۔ کیا روزہ؟ ان کا کیا مطلب؟ یعنی ان چیزوں کو گناہ میں استعمال نہ کرے۔ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ بد نظری نہ کرے۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ کہ زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، بہتان کسی پہ نہ باندھے۔ اسی طریقے سے جو گناہ والی باتیں ہیں وہ زبان سے نہ کرے، یہ زبان کا روزہ ہے۔ کانوں کا روزہ کیا ہے؟ غیبت نہ سنے۔ اسی طریقے سے کوئی گناہ کا کام، گناہ والی بات ہے وہ اس سے نہ سنے کانوں سے، یہ کانوں کا روزہ ہے۔ ہاتھ ہیں، اسی طریقے سے قدم ہیں، یعنی ان کا روزہ اس طریقے سے ہوگا کہ ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے روزے کی حالت میں۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی انسان کی یہی حالت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، لیکن روزہ چونکہ ایک بہت بڑا عمل ہے تو روزے میں اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ تقویٰ تب آئے گا انسان میں، متقی تب بنے گا جب روزے کے تقاضے کے مطابق انسان چلے گا۔ اور ایک ایسا انعام بھی ہے روزے دار کے لیے، حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب روزے دار کے منہ سے جو ہوا آ رہی ہے، دوسرے بندے کو بھی کبھی اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے منہ سے کچھ ہوا آ رہی ہے، لیکن اب ظاہر ہے اس کی ریزن، اس کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے، اور روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے یہ عمل، تو اس کا سبب جو روزہ ہوا، اب لوگوں کے ہاں تو وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کے منہ سے ہوا آ رہی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن، یہ دو چیزیں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اللہ، اے میرے پروردگار، میں نے اسے دن میں کھانے سے روکا، میں نے اس کو شہوتوں کے پورا کرنے سے روکا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لیجئے۔ قرآن مجید کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا، منعتہ النوم باللیل،
کہ اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے۔ اور فرمایا حدیث میں ہے پھر دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی، کس کی؟ روزے کی بھی اور قرآن مجید کی بھی۔ اگر ہم اس پر غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فرمان مبارک ہے، جو حدیث پاک ہوتی ہے، وہ بھی در حقیقت تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ گویا ان دونوں کے متعلق قرآن اور رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو جب قبول کی جائے گی وہ بھی تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ظاہر ہے قبول ہے۔ تو جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی اس کے لیے سفارش کرے گا۔ روزہ رمضان المبارک کا روزہ ظاہر ہے، باقی روزے بھی ہیں، نفلی روزے انسان رکھتے ہیں، جیسے سوموار کے دن کا روزہ ہے، جمعرات کے دن کا روزہ ہے، یا ہر مہینے کی جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں 13، 14، 15، ان دنوں میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نفلی اور روزے بھی ہیں، محرم میں 9 اور 10 کا روزہ، یا 10 اور 11 کا، یعنی 10 کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے، 9 کا یا 11 کا ملا لیا جائے، 2 روزے یہ ہیں۔ اسی طریقے سے ذوالحج کے عشرے کے پہلے 9 دن، یعنی 8 دن پہلے، پھر 9 تاریخ کا یوم عرفہ کا روزہ، اس کی پھر زیادہ فضیلت ہے، یعنی پہلا عشرہ اس میں 9 روزے یہ ہو گئے، ان کی بھی فضیلت ہے۔ تو روزہ اللہ تعالیٰ کی ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے اور بہت بڑا عمل ہے، جس پر اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے، بلکہ ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی 5 ایسی خصوصیات بیان فرمائی جو صرف اس امت کو ملی ہیں، پچھلی امتوں میں سے کسی کو وہ خصوصیات نصیب نہیں تھی۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے تستغفر لهم الحیتان۔ پہلے میں نے ایک بتایا کہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ قیمتی ہے، ایک خصوصیت یہ ہے۔ اور دوسری خصوصیت تستغفر لهم الحیتان حتی یفطروا، کہ جو مچھلیاں ہیں جو پانی میں رہتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی روزے داروں کے لیے افطار ہونے تک مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ اب کہاں بندہ اور کہاں وہ مچھلیاں، لیکن روزے دار کے لیے انعام ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے تستغفر لهم الملائکۃ حتی یفطروا، روزے دار کے لیے افطار ہونے تک فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ روزے دار کے لیے مچھلیاں دعا کر رہی ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک اور خصوصیت فرمایا روزے رکھنے والے آدمی کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ ایک اور فضیلت فرمایا اس کے لیے سرکش شیاطین جو ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور خصوصیت کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اس میں اللہ رب العزت بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ویسے تو روزے کی فضیلت ہے، لیکن رمضان المبارک کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور رمضان المبارک کا روزہ فرض روزہ ہے، اور آپ نے اس کو اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں اس میں آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو جو آدمی رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، اس کے لیے کوئی عذر نہیں تھا کہ اگر روزہ رکھتا تو کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں تھا، شرعی کوئی عذر نہیں تھا، جان بوجھ کر جس نے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا، اس پر اتنا اجر و ثواب ہے رکھنے پر، لیکن نہ رکھنے پر جو انسان کے لیے وعید ہے، آپ نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، سارا زمانہ بعد میں اس کی قضا کرتا رہے اس روزے کی، رمضان کے روزے کے ثواب کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔
یعنی چونکہ فرض روزہ ہے، بغیر عذر کے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، کوئی عذر ہی نہیں تھا، تو بغیر عذر چھوڑنے سے پھر سارا زمانہ بھی اس روزے کی قضا کرتا رہے، جو رمضان کے روزے کا ثواب تھا وہ ثواب اس کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ نے جو حدیث پاک میں نے شروع میں پڑھی تھی، بنی الاسلام علی خمس، آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں۔ ان میں سے پہلا رکن کلمہ طیبہ کا اقرار، یعنی اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور دوسرا رکن وہ ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا۔ تیسرا رکن وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ چوتھا رکن والحج، اور حج کا ادا کرنا۔ پانچواں اور آخری رکن وہ فرمایا وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو باقی جو 5 ارکان تھے اس میں بھی مختلف مواقع پر باتیں یہ آ چکی ہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ، اس کے مسائل، باقی یہ اس پر بہت ساری فقہ کی کتابوں میں رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے مسائل کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ کسی موقع پر بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ ان باتوں پہ صحیح معنی میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان، اس کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، بحمد اللہ آج اس کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔